وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 231، درس نمبر 184. آج کا حصہ جو ہے چہارم ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی مدت عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روک لو اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو بھلے طریقے سے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں نہ روکو تکلیف دینے کے لیے اور زیادتی کے لیے. ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ ٹھٹا نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پہ کی ہے. وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو تعلیم
اللہ نے نازل کی ہے تم پر کتاب کے ذریعے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں بتائی ہیں، یعظکم بہ، اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، لہذا واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور خانگی معاشرتی مضامین ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، توحید جو ہے یہ بنیادی جز ہے ہماری زندگی کا۔ ہم تو توحید کو عام یعنی اس کا ایک مفہوم ہم نے بنا لیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کیا کہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا سامعین اکرام۔ اصل توحیدی کلمہ جو ہے وہ تو کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے زندگی اگر یہ اللہ کے حکم کو احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو یہ تو توحید ہے۔ اور اگر اس نے من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دی، یعنی اپنی مرضی سے، جیسا کہ ہم تمام لوگ عوام جو ہے وہ من چاہی زندگی گزار رہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ عجیب نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور میں اس کے دلیل میں آپ کو قرآنی کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یا اپنا معبود اپنی خواہشات کو، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، شرک کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی آپ اس کی صفات، ذات یا صفات میں شریک کریں۔ معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے معبود بنا لیا اپنے نفس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے جو بھی ہیں، یعنی ما سوا اللہ، جس کی بھی آپ بات مانی آپ نے، وہ آپ کا در حقیقت خدا ہو گیا۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ خدا کا مطلب، خدا تو خیر فارسی کا لفظ ہے، خدا مطلب ہم اگر عربی میں کہیں تو وہ معبود ہے، جس کی آپ بات مان رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے۔ تو وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور ہے عام طور پہ، اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم عوام، ہم من حیث الامت، سارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً وہ اپنی نفس ان کا معبود ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ ساری جو نصیحت ہے یہی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جیسا کہ ابھی ہم نے یعنی ان آیات کے شروع میں پڑھا تھا نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، معبود تمہارا ایک ہے۔ اور اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بنیادی بات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی یعنی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو جن تین چیزوں سے ہم انکاری ہیں، وہی چیزیں جو ہیں وہ قرآن کا موضوع ہیں، اسی پہ بحث ہے زیادہ تر۔ 1/3 قرآن تو تقریباً نازل ہو چکا تھا مکے کی 13 سال میں، اور باقی جو ہے وہ پھر مدنی زندگی میں، یعنی 3/4، 1/3 نہیں، 3/4، یعنی 75% یہ قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا مضامین تھے؟ احکامات نہیں تھے، کیونکہ جماعت ہی ابھی تشکیل نہیں پائی تھی۔ تو اس میں تو بس یہ 3 باتیں تھیں، توحید، رسالت، آخرت، اور انہی 3 باتوں سے ہمارا انکار ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہی 3 باتیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ اللہ کی جو الوہیت ہے اس کو ہم نہیں مانتے، رسول کی رسالت کو عملی طور پہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ نافرمانی ہے۔ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور جو بھی رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم لگایا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے بھی نافرمانی کی رسول کی اور اللہ کی تو وہ واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ ہمیں تو یعنی سچی بات یہ ہے، اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ پر کچھ بھی اثر نہ ہو، اس کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو۔ یعنی یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے جو مرضی آئے تم کہو تو وہ اثر نہیں قبول کرے گا۔ کیوں کہ اس کا تو الگ ہے قبلہ، کعبہ، محبوب، مقصود، وہ تو دنیا بن چکی ہے۔ لہٰذا یعنی جو ڈراوا ہے یا خوشخبری ہے، اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کتنے حسین باتیں بیان کی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارے کان پہ جوں تک رینگے یا کوئی لالچ پیدا ہو کہ جنت میں ہم پہلے سے اپنا گھر بنا لیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جنت میں، دنیا میں اگر آپ نے جنت میں اپنا گھر فکس نہ کیا تو آخرت میں آپ کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں میں آسان بات کروں، اور یہ قرآن کے مضمون کے مطابق میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی دنیا کا طلبگار ہے، آخرت کو فراموش کر کے جس نے دنیا کو اپنا محبوب مقصود بنا لیا ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی جو آخرت کا منکر ہے جیسا کہ ہم، اس کو تو اللہ تعالیٰ دنیا بغیر کسی کمی کے دے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اس میں۔ نہ مانے اللہ کو نہ مانے، اللہ کی ناشکری کرے تو اس کا برا نتیجہ تو اس کو خود ہی بھگتنا ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 231، اس میں یہی مضمون ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر لیا یا اس کو ٹھٹا بنا لیا تو یہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں تو ہماری کوئی بات نہیں آتی۔ یہ ایک بڑا گلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور میری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے درگزر کر لیں، یعنی اس سے صرف نظر کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نشانہ مذاق سمجھ لیں، خواہ کہ وہ طلاق کے معاملات ہوں، خواہ وہ ہماری معیشت ہو، اور خواہ کہ وہ ہماری عام زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قطعاً کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں گھر کی اکائی جو ہے وہ بیوی ہے اور خاوند ہے۔ مجال ہے کہ یہ دونوں جو ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اسلام کے دعوے دار ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، باقاعدہ نمازی ہیں، اور بیگم صاحبہ نے یعنی ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیتی ہے اور تہجد گزار ہے، اور میاں تو 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن مجال ہے جو خانگی زندگی میں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ مثال میں آپ کو اس لیے دیا کرتا ہوں کہ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے۔ میں اگر آپ کو بین الاقوامی مثال دوں یا ایسی بات کروں، وہ بھی میں دیتا رہتا ہوں، لیکن گھر کی مثال دینا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ احکامات جو آ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ خاتون خانہ ہے، شریعت نے اس کو کہا ہے کہ تمہارا بناؤ سنگھار شوہر کے لیے ہے، لیکن مجال ہے کہ شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگھار کر لے کوئی خاتون خانہ، بس پارٹی میں جائیں گی، شادی پہ جائیں گی تو سرخی پاؤڈر کے ڈبے نکل آئیں گے،
اور گھر میں جو ہے بس وہی پرانے پھٹے، جو بھی پھٹے ضروری نہیں ہے، بس نارمل کپڑے جو ہیں، یعنی نارمل سے بھی نارمل، حالانکہ کپڑے رکھے ہوتے ہیں اکثر خواتین کے، پارٹی ویئر ہوتے ہیں، بھئی تم یعنی کوئی اچھی پوشاک پہنو، اپنے آپ کو شوہر کے سامنے بناؤ سنگھار کرو، اس کے علاوہ تو غیر محرم کے لیے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم پارٹی میں جا رہی ہو تو تم بناؤ سنگھار کر رہی ہو۔ یہ دیکھیں، آپ خواتین ناراض نہ ہوں، لیکن یہ ہماری ایک عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ کوئی فنکشن ہوگا، خصوصی طور پہ کپڑے بنیں گے اس کے لیے۔ وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی کسی اور کی ہے، 10,000 کا جوڑا آپ نے بنوا لیا، 500-600 روپے کا کھانا کھائیں گی آپ، نہیں کھائیں گی تو بس وہاں جو ہے بس 10,000 آپ کے 500 کا کھانا نکال لیں تو 9,500 روپے تو آپ نے جیب میں نکال لیے۔ یہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ دیکھیں مذاق کیا ہے، آپ احکامات کو اگنور کر دیں، یہ مذاق ہے۔ شریعت تو آئی اس لیے ہے کہ آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں، آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو ٹھٹا ہو گیا۔ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ تو دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، مثال دے دیتا ہوں، چلیں، مریض ہے اور ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، لیکن بظاہر وہ ٹھیک ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، پیسے ٹیسٹ وغیرہ 10-20 ہزار روپے لگا دیتا ہے۔ وہ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے وہ اس کو ہوا میں لہرا کے یعنی بچے کو دیتا ہے، بچہ ہے نا چھوٹا، اس کا مثال کے طور پہ فرض کر لیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو وہ نسخہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے جہاز بن سکتا ہے، جہاز بن سکتا ہے، کاغذ کا جہاز۔ تو وہ بچے کو دے دیتا ہے کہ لو بیٹا، بڑا اچھا دبیز کاغذ ہے اور کھیلو، جہاز بنا لو، کھیلو اس کے ساتھ۔ پھر وہ آ جاتا ہے تو کہیں کونے کھدرے میں ڈال لیتا ہے وہ نسخہ، وہ جہاز سے وہ بچہ کھیلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بس وہ کہیں کونے کھدرے میں نہ وہ دوائی لاتا ہے نہ وہ پرہیز کرتا ہے۔ قرآن تو نسخہ کیمیا ہے سامعین کرام، یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یہ تو شفا ہے، جو تمہارے دلوں کے سینے کے امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے، یہ تو ایک نسخہ کیمیا ہے، اس سے تو آپ زندہ ہو جائیں گے، اس سے تو آپ کو روشنی مل جائے گی، اس سے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام آپ کہتے ہیں نہیں، میں تو مجھ میں کیا خرابی ہے۔ مجال ہے جو اپنے آپ کو کوئی یعنی ایسا وہ کرے کہ مجھ میں، آپ نے کتنے آدمیوں کو آج تک دیکھا ہوگا، کتنی عورتوں کو، کتنے مردوں کو جو کہے، جو آپ کے سامنے یعنی کسی وقت اقرار کر لے کہ ہاں مجھ میں بہت سی غلطیاں ہیں، مجھ میں بہت سی کمزوریاں ہیں، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کبھی بیوی یا کبھی شوہر؟ کبھی نہیں۔ بیوی ہمیشہ سمجھتی ہے کہ بس مجھ سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، شوہر سے زیادہ میں سمجھدار ہوں۔ عام طور پہ یہ زبان سے تو نہیں کہتی، لیکن رویے ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے، شوہر میاں اپنا حکم چلانے کی۔ یہ کیا کہ میں سمجھدار ہوں، دونوں ایک دوسرے پہ روب جھاڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ اپنے ذہن سے اندازہ لگا لیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے کرنا ہے یا ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل یہ جو ہے یعنی آج جو معاشرہ ہے یہ اسی ہے، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں طلاق کے معاملات میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور دیکھیں یہ اصلاح کی باتیں ہیں، اور اس لیے میں اس مضمون میں زیادہ وقت لے رہا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں، اللہ کی احکامات کے ساتھ ٹھٹا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ آپ ٹھٹا نہیں چھوڑ سکتے جب تک دنیا میں آپ کا دل لگا رہے گا، آپ آیات الہی کو مذاق میں ٹالتے رہیں گے۔ اور میں مزید اپنی جو سپیڈ ہے کہنے کی وہ مزید کم کر، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی رو میں کہہ رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیں اللہ جب تک آپ کی منزل نہیں ہے، مقصود محبوب واحد نہیں ہے،
تو یہ ٹھٹا ہوتا رہے گا۔ جزوی طور پہ آپ اپنی اصلاح کی کوشش نہ کریں، جزوی طور پہ کہ چند ایک باتوں پہ آپ وہ کر لیں، ہاں جی مجھ میں یہ غلطی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ نہیں، جزوی نہیں، آپ بنیادی طور پہ آپ نے ایک ٹھوکر کھائی بھی ہے بچپن سے۔ بچپن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے شعور سنبھالا ہے، آپ کو اس معاشرے نے دنیا کی دلدل میں ڈبو دیا ہے، اور آپ نے بھی نہیں سوچا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے بھی نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں یا میں کہاں کھڑی ہوں، میں آیا کیوں ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس میں ہم نہیں سوچتے، من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ نفس و شیطان ہمارا معبود ہے اور معاشرے کے رواج کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زن زر زمین کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا کعبہ ہے، اسی کی طرف ہمارا رخ ہے۔ تو یہ آیات قرآنی سے ٹھٹا ہوتا رہے گا جب تک آپ اللہ کے بارے میں مخلص نہ ہو جائیں۔ زندگی کو جب تک آپ اللہ کے لیے خاص نہ کر لیں کہ میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے، یعنی یہ ذہن آپ نے بنانا ہوگا کہ میں نے تو اپنی آخرت سنوارنی ہے، دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے میں نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ سارا قرآن جو ہے، میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ قرآن ہمارے لیے بیکار ہو جاتا ہے اس وقت جب ہمارا محبوب و مطلوب و مقصود دنیا ٹھہرتی ہے، اور یہ تو عام ایک رویہ ہے سامنے کرام۔ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب نہ اللہ ہے، نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ مطلوب واحد، مقصود واحد، مطلوب واحد، نو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خاص اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر دیں، سر جھکا دیں۔ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، لوگ کیا کہیں گے بھئی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور میں خود اور اپنے بچوں کو دنیا کے یہ دین کے راستے پہ لگا دوں، اللہ کے لیے وقف کر دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اپنے کانوں نے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم جس طرف ہمیں لے جا رہے ہو وہ تو دنیا سے کٹنے کا معاملہ ہے۔ دراصل یہ بہت بڑا جھوٹ ہے مجھ پہ کہ میں لوگوں کو دنیا سے کاٹنے جا رہا ہوں۔ نہیں، میں تو اللہ سے جڑنے کی بات کر رہا ہوں اور دنیا کو استعمال کا مشورہ دے رہا ہوں۔ دنیا استعمال کرو، دنیا ایسے استعمال کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہ سادی سی بات ہے۔ آپ دنیا کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کا نفس خوش ہو جائے، آپ کا جی خوش ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے جس کے ہم شکار ہیں، اور جب تک آپ اس دھوکے میں رہیں گے، آپ یہ لکھ لیں کہ آپ آیات قرآنی کا مذاق مسلسل اڑاتے رہیں گے، آپ کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ جب تک آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ نہیں بنتا تو آپ آیات قرآنی کا مذاق اڑاتے رہیں گے، خواہ کہ آپ عالم دین ہی کیوں نہیں ہیں۔ بہت سے آپ کو مل جائیں گے ایسے کہ وہ تو دنیا کے لیے انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، علماء سو موجود ہیں نا، ہر زمانے میں ہیں۔ تو علماء حق کی تو میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن علماء سو جو فرقہ واریت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، جو اختلاف کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، جو دوسروں یعنی دینی بھائیوں سے جھگڑے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ لو بس معاملہ ٹھیک ہے، پھر جو مرضی آئے کرو۔ یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے اگر کوئی ایسا آپ کو کہتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے باقی بے فکر رہو، تم بخشے بخشوائے ہو۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ۔ تو
تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے. یہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا گزشتہ سبق میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پہ لایا ہے. کس کو؟ آپ کو. کس کو؟ آپ کو. آپ بذات خود، آپ، میرا خطاب آپ کے اکیلے ذات سے، آپ آسمان سے اتارے گئے ہیں اس وقت فی الحال کچھ عرصے کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. پھر آپ نے واپس جانا ہے. ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ. واپس جانا ہے، لیکن پھر حساب کتاب کے لیے جانا ہے. یہاں تو عمل کا وقت ہے، ایک خاص مقصد ہے. اگر آپ وہ مقصد پورا کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر آپ اپنے مقصد حیات سے غافل رہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں. تو کتاب ما انزل علیکم من اچھا وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ کیا ہے، کہ آپ کی اپنی ذات، آپ کا انسان بنانا، یعنی آپ کو جسم دینا، آپ کی روح کو جسم دینا، دنیا میں بھجوانا، پھر زندگی کے اسباب، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتوں کا میں تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن ہماری اخروی کامیابی کے لیے ظاہری نعمتیں تو دنیا کے استعمال کے لیے ہیں. لیکن جو یا نعمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نعمت اللہ کی یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، تم پر، علیکم، تم پر کی ہے. تو لیکن روحانی نعمتوں کا میں تذکرہ کروں گا کہ روحانی نعمتیں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ اپنے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. اپنے لیے کا مطلب اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم تو اس پر نہ تو ہمارا یقین ہے، نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی جذبہ، کوئی خوشی ہمیں نہیں ملتی. ایک بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت عظمیٰ. اب میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور جو اس کے علاوہ نعمتیں ہیں وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، کیا کیا نہیں تیار کیا. ایسے بھی جملہ بولا جا سکتا ہے، یعنی بے حد و حساب نعمتیں ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیتے ہیں، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اور یہ وہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو دستور کے مطابق رکو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکامات کو مذاق میں نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی تم پر ہے اسے یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو نازل کی ہے اس نے تم پر کتاب اور حکمت، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.